بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے معتممین حضرات کی ذمہ داریوں سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی، جس میں ہماری بات چندے سے متعلق چل رہی تھی کہ جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ چندے کے کیا کیا اصول ہیں اور ان کو کس کس مناسب طریقوں سے چندہ کرنا چاہیے۔ آج کی اس نشست میں یہ بیان کیا جائے گا کہ چندہ جب جمع کیا جائے اور چندہ جب لیا جائے تو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو چندہ جمع کرنے سے قبل اللہ جل شانہ کی بارگاہ عالی کے اندر انتہائی لجاجت تضرع کے ساتھ اپنی حاجات اور ضروریات پیش کرنی چاہیے، اور اصلاً در حقیقت وہی ذات عالی ایسی ہے کہ جو ہماری تمام ضروریات کی کفالت کر سکتی ہے۔ اس سلسلے میں جو اللہ جل شانہ نے اسباب رکھے ہیں ان کو ضرور اختیار کرنا چاہیے، لیکن اسباب کے سے پہلے اس چیز کے اوپر ہمیشہ نگاہ ہونی چاہیے کہ کرنے والی ذات وہ اللہ جل شانہ کی ہے۔ ہمارا مقصد بھی الحمدللہ انشاءاللہ نیک ہے، اور ہم اپنے مقصد میں بھی انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوں گے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ عالی کے اندر سب سے پہلے اپنی ضروریات اور اپنی حاجات اس کے سامنے پیش کرنی چاہیے، اور تمام ضروریات کو پورا کرنے والی ذات عالی اس چیز کا پورا یقین اور پورا دل کے اندر اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی ہیں جو کہ ہماری تمام ضروریات کو پورا کرنے والی ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے اللہ جل شانہ کی بارگاہ عالی میں اپنی ضروریات کو پیش کریں، اور اس کے اندر اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر جس طریقے سے اب مثال کے طور سے عام طور سے جو ہمارے ہاں چندے کی جو ایک جو وقت جو عام طور سے شروع ہوتا ہے وہ رمضان شریف سے پہلے ہوتا ہے۔ جب یہ مہم شروع کی جائے اور جب یہ اسباب کو اختیار کیا جائے تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ عالی کے اندر ضرور صلاۃ الحاجات کا اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان تمام چیزوں کے اہتمام کے بعد پھر اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ عالی کے اندر انتہائی تضرع کے ساتھ اور انتہائی اللہ جل شانہ کے سامنے اپنی ضروریات کو، اپنی حاجات کو پیش کیا جائے، اور پھر اس کے بعد پھر کھڑے ہوا جائے، اور اسباب کے درجے میں چندے کی جتنی بھی شرائط ہیں ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز اخلاص نیت کے ساتھ جو بھی صحیح طریقہ یعنی چندہ اخذ کرنے کا، چندہ لینے کا جو طریقہ ہم نے بتایا تھا، یا جو چیزیں ممکنات میں سے اور صحیح انداز سے ہو سکتی تھیں ان کو اگر اختیار کیا جائے گا تو انشاءاللہ العزیز چندہ کرنا یہ ہمارے لیے باعث ثواب بھی ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے مفید بھی ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوں گے۔ تو اس چیز میں سب سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسباب کو اختیار کرنے سے پہلے اللہ جل شانہ کی بارگاہ عالی کے اندر اپنی ضروریات، اپنی حاجات کو ضرور پیش کریں۔ جو بھی ہماری ضروریات ہیں بدرجہ اتم و اکمل وہی ذات عالی پوری کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کے در پہ جا کر بھی اگر اللہ جل شانہ کا حکم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، چندہ لینے سے قبل ہمیشہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے اور اطمینان کر لینا چاہیے کہ جو مال چندے میں دیا جا رہا ہے وہ بالکل حلال ہو۔ حرام مال یا مشترکہ مال یعنی
جو کہ حلال اور حرام سے کے درمیان کا مال ہے، اگرچہ اس میں جواز تو ہے کہ اس سے چندہ لے لیا جائے، لیکن اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور مشترکہ مال جو کہ حلال اور حرام سے بھی ہو، اور یا تو یہ ہے کہ تمام شرکاء کی اجازت کے بغیر، اگر مال ایسا ہے اور بزنس ایسا ہے، کاروبار ایسا ہے کہ جس میں تمام شرکاء کی اجازت ضروری ہے، تو ضرورت کے لحاظ سے اس مال میں سے جو چندہ دیا جا رہا ہے تمام شرکاء کی اجازت سے ہونا چاہیے۔ اگر تو وہ آدمی اپنی طرف سے دے رہا ہے تو وہ بات الگ ہے، اور اگر مشترکہ مال سے دے رہا ہے تو مشترکہ مال میں سے تمام شرکاء کی اجازت ضروری ہے۔ اس میں یہ بھی ہو کہ یعنی مال حلال بھی ہو اور بالکل حرام بالکل نہیں، وہ تو جائز ہی نہیں ہے، اور مشترکہ مال ہو اور اس میں مشترکہ مال میں حلال اور حرام ہو تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، اگرچہ اس کے سلسلے میں جواز موجود ہے۔ اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ زیادہ مل رہا ہے یا کم مل رہا ہے، اور زیادتی کو دیکھتے ہوئے ہم یہ دیکھ لیں کہ مشترکہ مال میں سے لے لیا جائے یا مشتبہ مال میں سے لے لیا جائے، مشکوک مال میں سے لے لیا جائے، نہیں، بلکہ اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، اطمینان کرنا چاہیے کہ جو بھی چندہ لیا جائے اس سے پہلے اطمینان ہو، اہتمام ہو اس بات کا کہ جو مال چندے میں دیا جا رہا ہے وہ بالکل حلال ہو، حلال مال ہو، حلال آمدنی ہو۔ اور دیکھیں بعض اوقات اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اہل علم حضرات تعویل بھی کر لیتے ہیں، لیکن تعویلات کر کے بھی جو ہے جو مال لیا جاتا ہے وہ بھی مناسب نہیں ہوا کرتا، یہ اہل علم کے لیے ہے۔ اور اہل علم یعنی جو اہل مدارس ہیں، طالب علم ہیں، اور مساجد ہیں، اور اس کے علاوہ اور دوسرے امور ہیں جو خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے اطمینان کر لینا اس بات کا بہت ضروری ہے۔ تعویل کر کے بھی اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو پھر اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، یہ مناسب بات نہیں ہے کہ ایک بہت بڑے عظیم الشان کام کے لیے ہم مشکوک مال کو لے رہے ہیں، مشتبہ مال کو لے رہے ہیں، مشترکہ مال کو لے رہے ہیں، اسی انداز سے کسی بھی انداز سے یہ چیزیں کرنا، چندے میں لینا، یہ مناسب نہیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں یہ ایک اصولی بات ہے کہ جو مال استعمال کیا جاتا ہے، جس طریقے کا مال ہوا کرتا ہے، جہاں کہیں کا مال ہوا کرتا ہے، وہ اپنے اثرات ضرور چھوڑتا ہے۔ اگر وہ حرام مال ہوگا، اگر وہ مشتبہ مال ہوگا، اگر وہ تعویل کیا ہوا مال ہوگا، مشکوک مال ہوگا، تو ایسے مال کے استعمال سے ہمارے اندر وہ بات پیدا نہیں ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ پاک و صاف مال ہو، شک و شبہ سے بالا تر مال ہو، جیسا مال استعمال کیا جائے گا ویسے ہی اثرات مرتب ہوں گے، یہ بات اصولی ہے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے مال ہونا چاہیے، ایسا مال ہونا چاہیے کہ جو کہ بالکل جو ہے وہ پاک باز ہو، اور شک و شبہ سے بالا تر ہو، اور پاک صاف ہو، کسی قسم کی کوئی شک اور اشتباہ اس کے اندر موجود نہ ہو۔ دین کی آبیاری کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، دین کو بڑھوتری کے لیے، دین کو دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر ہم جتنی بھی احتیاط کریں گے اتنے ہی ہم سب کا فائدہ ہوگا، اور ہم سب کو انشاءاللہ العزیز اس سے یعنی فائدہ بھی ہوگا، اور اس کے اثرات بھی اچھے مرتب ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ تیسرے نمبر پر چندہ دینے والے کی وسعت کا ضرور خیال کرنا چاہیے، اس کے حالات کا جائزہ لے کر ہی اس کے حالات کے بقدر اس سے چندہ لینا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوا کرتا ہے کہ چندہ تو آدمی لے لیا کرتا ہے اور وہ چندہ دے دیا بھی کرتا ہے، اور بعض اوقات چندہ دینے اور لینے میں بہت سارے امور کو دخل ہوتا ہے، لیکن بعض میں وہ دیکھتا ہے، سوچتا ہے، اور بعد میں جب اس کو سمجھ آتی ہے تو وہ افسوس بھی کرتا ہے۔ تو جو آدمی چندہ لے رہا ہے وہ اس چیز سے فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ وہ اس چیز کو دیکھے کہ جو چندہ دے رہا ہے اس کی مالی وسعت کتنی ہے۔ عام طور سے اندازہ ہو جاتا ہے، اور جو لوگ ہمارے ارد گرد میں رہتے ہیں، جو لوگ ہمارے
دوستوں میں ہوتے ہیں اور جو لوگ تعاون کرنے والے ہوا کرتے ہیں، جن سے بہت سالوں سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے، اس میں ان کی وسعت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے حالات کا جائزہ لے کر ان کے حالات کے بقدر ان سے چندہ لینا چاہیے۔ حالات کے مطابق چندہ لیا جائے اور یہ دیکھ لیا جائے اگر وہ زیادہ دے رہا ہے تو بھی سوچ لیا جائے، بات کر لی جائے، اور اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ ابھی دے دے گا تو یہ ٹھیک ہے، چلو دے دے، لیکن بعد میں اگر یہ افسوس کرتا پھرے گا تو یہ افسوس کرنا اس کے لیے صحیح مناسب نہیں ہوگا، بعد میں اس کے لیے یہ حالات آ جائیں گے۔ تو لہٰذا ان حالات کے سے بہتر ہے کہ آدمی بقدر وسعت جو ہے اس سے چندہ وصول کرے، وسعت سے زیادہ چندہ وصول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تمام کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔